Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to this session of Ramadan lecture series. This is lecture number 2. Today हम इंशाल्लाह charity और उसके हवाले से जो बहुत सारे basic directives हैं, we'll talk about them. So basically what I've done is I've selected 10 verses from the Quran which talk about charity and some of the guidance that we can receive from about charity from these verses. تو میں ان آیات کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کے ان کا ترجمہ بھی کر دوں گا اور پھر ہم ان کو ڈسکس بھی کر لیں گے. تو یہ جو پہلی آیت ہے دس از ورس 267 فرام سورہ بقرہ. اس کے جو ورڈز ہیں وہ یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ believers spend from your pure wealth and from that which we have brought out of the earth from you. So, and don't even think of spending something worthless in the way of God, which you yourself would not receive except on reduced price. And you should know that God does not need such spending from you, and He is glorious. تو آپ پہلی جو چیز ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چیریٹی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آپ دیں وہ اچھی چیز ہونی چاہیے. وہ ورتھ لیس ڈسکارڈیڈ چیزیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دے دیتے ہیں تو وہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے رستے میں آپ کوئی چیز دیں تو ہمیشہ وہ لوگوں کے لیے کارآمد ہونی چاہیے. اور جیسے کہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جو آپ دے رہے ہیں اگر وہی چیز کوئی آپ کو دے تو آپ کہیں کہ بھائی یہ کیا مجھے آپ نے دے دیا ہے اور آپ اس کو ریڈیوس پرائس ہی میں لینا پسند کریں. ایسے ہوتا ہے کہ سیکنڈ ہینڈ چیزیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یوزیبل چیزیں دے نہیں سکتے. تو یہ نا کہ جو ورتھ لیس چیزیں ہیں اور عربوں میں یہ کیونکہ آیت ظاہر ہے کہ اس کے پہلے مخاطبین ہیں وہ عربس تھے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا بیکاز دے ور ناٹ آلویز اسپینڈنگ ان کیش. ان کے یہاں چیزیں کائنڈ میں ہوتی تھیں. اب جانوروں میں ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دینا ہے تو یو کوڈ آلویز گیو اے ڈیفیکٹیو اینیمل. کسی کے اندر کوئی اسی طرح سے اگر آپ نے کراپس میں سے کوئی چیز دینی ہے تو ایسا کوئی فروٹ یا کراپ جو آپ کے باغ میں آرچرڈ میں لگا ہے یا آپ نے کلٹیویٹ کیا ہے جس نے اچھا رزلٹ پروڈیوس نہیں کیا تو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے آپ اس کو دے سکتے تھے. تو یہ آج بھی ظاہر ہے پاسبل ہے کہ بعض دفعہ آپ چیزیں جو کائنڈ میں دے رہے ہوتے ہیں تو وہ چیزیں یو کین آئی مین ہیو اے کمپرومائز اور آپ کم تر درجے کی وہ دیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچیں وہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے, وہ کارآمد ہونی چاہیے اور ڈیفیکٹیو نہیں ہونی چاہیے. مطلب بے شک یوزیبل ہوں بٹ دے شوڈ ناٹ بی ڈیفیکٹیو. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کی عزت نفس بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ اس کو ڈیفیکٹیو چیز دیتے ہیں تو دیٹ از سم تھنگ وچ کمپرومائزز ہز سیلف اسٹیم آلسو. تو پہلی امپورٹنٹ چیز جو قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ورڈ استعمال کیا طیب, سم تھنگ دیٹ مسٹ بی پیور اینڈ سم تھنگ دیٹ مسٹ بی ورتھ وائل اینڈ ناٹ ورتھ لیس. دوسری چیز جو قرآن مجید نے بتایا وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب. Believers do not mar your charity by reminders of generosity and by hurting the recipients. یعنی یہ بات کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کریں اور پھر احسان جتائیں یہ مراد ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ورڈز استعمال ہوئے ہیں عربی کے وہ بڑے سخت ہیں کہ لا تبطلوا صدقاتکم, آپ کا جو چیریٹی آپ کا جو صدقہ ہے وہ باطل ہو جائے گا. اٹ ول ہیو نو پلیس بیفور گاڈ. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا وزن نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے جس کو دیا اس کے بعد آپ نے بار بار اس کو یاد کرایا کہ دیکھو میں نے فلاں تمہیں یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے, تو ایز اٹ از وہ کمپرومائز ہوتی ہے جب آپ سے کچھ لے رہا ہوتا ہے. یعنی کسی سے لینا بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. تو جب اس سچویشن میں آپ سے کوئی لیتا ہے تو ہی اور شی از آلریڈی اسٹیپ ڈاؤن. تو جب مزید آپ اس کو بار بار یاد کرائیں اپنے احسان کا تو یہ بہرحال اس کے نتیجے میں جیسے قرآن مجید نے کہا کہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ باطل ہو جاتا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو وہی کرنا چاہیے جو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ نیکی کر کے ہمیں کنویں میں ڈالنا چاہیے اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو جتائیں یہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان ہونا چاہیے. اور خاص طور سے یہ جو ریمائنڈرز آف جنراسٹی ہیں اس کے نتیجے میں اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ان اینی وے فیوریبل فار یور اون ہیئر آفٹر. آپ کے اپنے تزکیے کے لیے, آپ کی اپنی پیورٹی کے لیے اٹ از سم تھنگ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ویل. تو یہ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو اپنی صدقات کو, اپنی خیرات کے بارے میں جو بھی آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں کبھی اس کو احساناً جس کو آپ دیں اس پر احسان نہ جتائیں.
تیسری چیز جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ بھی سورہ آل عمران کی آیت ہے 270 سے 271. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ if you spend openly then this too is a good thing, but to give to the poor and to give it secretly is better. Through this God will wipe out your sins and there is absolutely no doubt God has knowledge of all your deeds. So that is also important کہ اللہ تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ آپ جب خرچ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اعلانیہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے پیپل کم ٹو نو یو ڈکلیئر یور اسپینڈنگ, اور چھپ کے بھی کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ نہ چلے. اور یہ آگے سے کہا گیا اگر آپ چھپ کے خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے. فہو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم, اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو, obviously یہاں مراد چھوٹے گناہ ہیں, صغیرہ گناہ ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کریں گے کیونکہ آپ نے ایک ایکٹ آف چیریٹی کیا ہے. جو امپورٹنٹ بات ہمیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علل اعلان یا جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹو شو آف آر چیریٹی, دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. پریویس جو ورس تھی اس میں تو یہ تھا کہ آپ اپنا احسان جتا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو انفاق ہے, آپ کی جو چیریٹی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کوئی ویٹ نہیں ہے. اور یہاں اس تیسری آیت میں یہ ہے کہ آپ اپنے انفاق کو بوسٹ کر رہے ہیں, یو آر بریگنگ اینڈ بوسٹنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو شو آف کہ بھائی میں نے یہ کیا ہے. یہ بھی وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, کیونکہ یہاں اصل میں پھر آپ نے جو آپ کا محرک ہے خرچ کرنے کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں پر خرچیں, بلکہ آپ کا محرک یہ ہے کہ میں لوگوں کے اندر ایک جنرس پرسن کے طور پہ جانا چاہوں, لوگ میری تعریف کریں. دیٹ از سم تھنگ وچ از ڈسپیکیبل ناٹ اونلی ان کیس آف چیریٹی بٹ ان جنرل. جتنی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں ان نیکیوں کا اصل جو وزن ہے یا اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ تب ہوتی ہے کہ جب وہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان رہیں. اور ہاں یہ ضرور ہے, میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ کبھی آپ کو اوپنلی بھی کہنا پڑتا ہے, جیسے اگر آپ نے انسپائر کرنا ہو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی ماحول کو جہاں پہ آپ کی انٹینشن از ناٹ ٹو شو آف بٹ یور انٹینشن از ٹو جسٹ انسپائر پیپل, مے بی موٹیویٹ دیم, اسپیشلی ایز گرینڈ پیرنٹس, اسپیشلی ایز پیرنٹس. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کرتے ہیں, ان کے سامنے چیریٹی کرتے ہیں, تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ کین ریئلی انسپائر دیم. اور اس میں ایک ایڈڈ, میں اس کو ٹوٹکا ہی کہوں گا, ایڈڈ ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اف یو وانٹ یور چلڈرن ٹو بی کانشیس آف اسپینڈنگ ان چیریٹی, تو ایک کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ان کو آپ پاکٹ منی دیں, آئی ڈونٹ نو آج کل رواج ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمیں پاکٹ منی ملا کرتی تھی اور دینے کے بھی ہم قائل ہیں. پاکٹ منی میں فکس اے سرٹن اماؤنٹ کہ بھائی لیٹ سے اگر آپ کو ہم اتنے پیسے دے رہے ہیں تو اس کا یہ جو مزید کچھ پیسے آپ رکھیں اور آپ نے چیریٹی میں اس کو اسپینڈ کرنا. یعنی بچوں کو یو کین جو ان کی پاکٹ منی ہوتی تو دیں, اس میں کوئی کمی نہ کریں, ایڈ سم مور ٹو اٹ, اینڈ اس میں آپ یہ کہیں جی کہ دس اماؤنٹ از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ اسپینڈ ان دا کاز آف گاڈ. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کے اندر بھی ایک عادت سی پڑے گی. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ ہیز ورک فار لاٹ آف پیپل. انسینٹیو اورینٹیڈ ہے, ہم بھی انسینٹیو اورینٹیڈ ہیں, ہم بھی جنت ہی کے انسینٹیو پہ جی رہے ہیں. تو بچوں کو بھی اگر آپ اس طرح سے انسینٹیو دیں گے تو آئی ایم شیور کہ اٹس گوئنگ ٹو ریئلی ورک فار دیم. تو یہ تیسری آیت ہے قرآن مجید کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے چیریٹی کے بارے میں. اب یہ چوتھی آیت جو ہے یہ سورہ حشر سے ہے, 59 سورہ ہے اور 9 نمبر آیت ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Those who in spite of being needy give preference to the needs of others. اب یہ ایک بہت ایکسٹراڈنری چیز ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ it's the pinnacle of charity. I mean, there is nothing higher. اور وہ یہ کہ آپ کو بھی ضرورت ہے اور جو ضرورت مند آ گیا اس کو بھی ضرورت ہے, اور آپ اپنی ضرورت کو روک کے اس کی ضرورت کو پورا کریں, اس کو ترجیح دیں. It needs a lot of guts, needs a lot of I would say bravery also, کہ آپ کے پاس ضرورت کی چیز ہے اور آپ کے سامنے کوئی ضرورت مند آ گیا اور آپ نے وہی ضرورت کی چیز اٹھا کے دے دی. لیکن ٹو بی آنےسٹ میں نے بہت سارے لوگوں کو اس میں سنا ہے, شاید میں نے پہلے بھی ریلیٹ کیا آپ کے سامنے, کہ دس از ون وے ان وچ پیپل ہیو ایکچولی ایکسپیرینسڈ گاڈ. آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن آپ اس کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے کہ جب آپ لوگوں کی ضرورت پوری کرتے ہیں اپنی ضرورت کو روک کے, تو پھر اس کا بہت دفعہ تجربہ لوگوں نے کیا کہ جب وہ انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے ان کی ضرورت کو پورا کیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ کے خزانے کھل گئے. لیکن یہ کوئی obviously گارنٹی نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں گے, لیکن دس از سم تھنگ دیٹ کین ہیپن اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ ون کین اسٹرائیو فار. تو یہ ایک اعلیٰ ترین چیز ہے کہ آپ اپنی ضرورت کو روک کے
دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں. اور آئی مین obviously it needs a lot of موٹیویشن, اور خدا سے آپ کا گہرا تعلق ہی آپ کو یہ اتنا بڑا کام کروا سکتا ہے. تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, سورہ حشر میں جہاں پہ یہ آیت آئی ہے, آپ اگر اس کانٹیکس کو نکال کے پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات چل رہی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اہل ایمان کو اور نیک لوگوں کو, اور وہ جو جن کو ہم کہتے ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں, پیپل ہو آر ریئلی ویری رائٹیس اینڈ پائس, تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کریں. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ کبھی اس چیز کو ٹرائی کریں کہ اپنی ضرورت کے باوجود آپ دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں. پانچویں جو چیز یہاں مینشن ہوئی ہے جی, دس از سورہ آل عمران ان ورس 134. اٹ سیز الذین ینفقون فی السراء والضراء, اس کا مطلب ہے کہ دوز ہو اسپینڈ ان آل سرکمسٹانسز whether they are in ease or in hardship. یعنی those who spend in all circumstances whether they are in ease or in hardship. اگین یہ اصل میں انفاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں مال ہو تو آپ چیریٹی میں جائیں. ایون اے ویری اسمال اماؤنٹ, ایز مچ ایز یو کین افورڈ, اٹ کوڈ بی ویری لٹل, لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بہت ہوگا. تو ڈونٹ ویٹ فار منی ٹو کم ٹو یو کہ اچھا میرے پاس خزانے ہوں گے, میرے پاس ایکسٹرا ہوگا, بہت کچھ ہوگا تو میں اس وقت خرچوں گا یا خرچوں گی. نہیں, اللہ یہ کہتے ہیں کہ تنگی میں ہو یا آپ وسط میں ہو, whether you are in strained circumstances or you're living in comfortable circumstances, in both case جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں, تو don't shy away even if you have little to give. اگر آپ کے پاس کم بھی ہے تو وہ کم ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک کم ہو, لیکن as a drop in the ocean وہ it contributes to that ocean. And it also sees کہ انسان, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے حالات کے مطابق جو کرنا تھا وہ تو کر دیا نا, اس نے اس کا انتظار نہیں کیا کہ میرے پاس بہت کچھ ہوگا, میں پتہ نہیں کہاں پہنچ جاؤں گا. تو یہ ایک بڑی پتہ کی بات ہے کہ ہمیں انفاق کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کے جو بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو ہم ضرور دیں. And that is what we are liable to. We are not always liable to, to spend hundreds and hundreds and thousands, unless of course we can afford them and we have them. چھٹی آیت جو اس سلسلے میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے, this is again سورہ آل عمران verse 92. It says لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ you shall never be truly virtuous until you spend in the way of God what you dearly cherish. Reflect on this and remember whatever you spend you will definitely be rewarded for it because it is known to God. So یہ ایک اور درجہ ہے اسپینڈنگ کا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کو سب سے محبوب ہو, جو چیز آپ کو بہت پسند ہو, اس کو آپ اللہ کی راہ میں دے دیں. Obviously یہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ نے کسی وجہ سے بچا کے رکھے ہوں, کہ آپ نے سیونگ کی ہو کہ میں نے فلاں چیز لینی ہے, لیکن آپ کو کوئی ضرورت سامنے آ گئی, آپ نے وہ دے دی. اور وہ کوئی چیز ہو سکتی ہے, وہ کوئی کپڑا ہو سکتا ہے, وہ کوئی آرٹیفیکٹ ہو سکتا ہے, اینی تھنگ دیٹ مے بی that's of very high use to you, اور آپ یہ کہیں کہ بھئی میں I'm going to part ways with it and give it to someone. Obviously وہ belongings میں انسان کے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ چیریش کرتے ہیں, گھڑی ہو سکتی ہے, کپڑا ہو سکتا ہے, جوتے ہو سکتے ہیں, so many things that you like. So اللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک موقع پہ آ کے یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہا ہوں, تو this actually gives you this this opportunity and this the new window opens. آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز تو مجھے بہت پسند تھی لیکن آپ مجھے اس سے بھی زیادہ پسند ہیں. So I'm going to just give this away to God as much as the opportunity would arise. So اس لیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, very important, I would say a motivational verse, not something that is an obligation, not something which is mandatory, but something جس کے نتیجے میں آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں and you can really earn high rewards, کہ اپنی پسندیدہ چیز آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیں. اچھا, اس کے بعد جو ساتویں آیت ہے یہ سورہ بقرہ میں, this is verse 215, it says يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِّن خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. They ask you about what they should spend. Tell them, whatever you spend is for your parents and kinsfolk and for the orphans and the destitute and the wayfarer of a society. And rest assured, whatever good you do will never go waste because God is fully aware of it.
تو اب یہاں انفاق کرنے کے جو ایونیوز ہیں، جو ہیڈز ہیں، وہ بتائے گئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اگر دینا چاہتے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلا ہیڈ حیران کن طور پہ جو بتایا گیا ہے، جس میں ہم شاید چٹک جائیں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ اپنے والدین پہ خرچیے. یعنی اگر آپ نے صدقہ اور خیرات اور کوئی چیز دینی ہے تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. تو فرسٹ تھنگ وچ از مینشنڈ از یور پیرنٹس. یور پیرنٹس آر دا کلوزسٹ ٹو یو. سو جو کچھ بھی آپ دینا چاہتے ہیں اپنے والدین کو دیں. پھر کہا گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو دیں، کنس فوک کو دیں، والیتامہ یتیموں کو دیں، والمساکین مسکینوں کو دیں، وابن السبیل اور جو مسافر ہیں. مسافر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب میں مسافرت، اور اب بھی خاص طور سے بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل کنگال کر دیتے ہیں، لیکن عربوں میں تو ایسا ہوتا تھا کہ اکثر اوقات سفر وہ کرتے اس لیے تھے ٹو فائنڈ اے نیو پلیس، کہ لائیولیہڈ اب ایک جگہ ختم ہو گیا ہے، تو دے وڈ ٹریول ٹو اے نیو پلیس اینڈ try to set themselves there, establish themselves there, تو they would be in a lot of problem. اور آج بھی آپ دیکھیے کہ اس کو اگر آپ ایکسٹینڈ کر لیں کہ وہ لوگ کے جو اسائلم سیکرز ہوتے ہیں یا وہ لوگ کے جو ایک نئی جگہ پہ آتے ہیں تو وہ مسافر ہی ہوتے ہیں، تو they really need your help. تو اس وجہ سے اس ہیڈ کے بارے میں کوئی اچنبھا نہیں ہونا چاہیے. اور امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ یہ جو انفاق ہے اٹ شوڈ بی سے معلوم ہوتا ہے فرام دا نیئرسٹ. The person who is your nearest deserves the most attention. اینڈ دس از کوئی ایسی کوئی جیسے ہمارے یہاں کبھی کبھی خیال ہوتا ہے نا کہ یہ کوئی خیرات جو ہے کوئی ڈرٹی منی ہے یا کوئی لولی چیز ہے، ایسی چیز نہیں ہے. یہ بڑی کوورٹڈ ہے، بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے اسپینڈنگ کرنی ہے تو فرسٹ ریسیپینٹ شوڈ بی فللوالدین، یور اون پیرنٹس، اینڈ دیر از نو ون کلوزر ٹو یو دین یور پیرنٹس. اینڈ آئی تھنک دس از لائک این آئی اوپنر آلسو، بیکاز نارملی وی تھنک کہ چاہیے چیریٹی ہمیں صرف ایسی لوگوں پہ کرنی چاہیے جو سوسائٹی میں ہیں and who need our help. Obviously that is also a head, but as the Quran itself says that start with your own parents. اس کے بعد ایک اور چیز بیان ہوئی ہے انفاق کے بارے میں. This is again سورہ بقرہ verse 273 and it says للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. ترجمہ یہ ہے کہ this spending is specifically for people, for the poor who are stranded in the cause of God and are not able to travel in the land to earn their livelihood. The ignorant take them for men of wealth on account of their modest behavior. یہ important بات ہے کہ جو نا واقف ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے لوگ آپ کے سامنے ہیں وہ اچھے خاصے ہیں، دے آر ویل آف، حالانکہ پیرنٹس could be misleading. So on account of their modest behavior you think that they are well off. So آگے بات قرآن یہ کہتا ہے کہ you can recognize them by their faces. They are not unknowingly insistent in begging. Help them and be aware that whatever you spend for this objective will necessarily earn reward for you because it is known to God. اب اس میں دیکھیں دو تین باتیں جمع ہو گئی ہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی ہے جمع کہ بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ظاہر میں لگتا ہے کہ بڑے ویل آف، دے آر ویل ڈریسڈ، دے مائٹ لک ایز اف دے ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، لیکن ذرا آپ قریب ہو کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان اسپائٹ آف ویئرنگ ویل اینڈ مے بی لکنگ ویل دے آر ان ڈائر اسٹریٹس. کیونکہ انسان ظاہر ہے ضروری نہیں ہے کہ جو نظر آتا ہو وہی اندر سے بھی ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ یعنی اس کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن اپنی اچھی عادت کی وجہ سے، اپنے ویل ڈریسڈ ہونے کی وجہ سے دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی ہی اور شی از پرفیکٹلی اوکے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اپیرنس کین بی مس لیڈنگ. کبھی بھی اپنا فیصلہ اپیرنس پہ نہ کیجیے. اف یو وڈ لائک ٹو اسپینڈ آن سم ون اور مے بی سم ون ہو از آف دس سارٹ، گو ڈیپر اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ بھائی کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز یہاں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ انسسٹنٹ، یعنی یہ آپ کے پاس لپٹ لپٹ کے مانگنے نہیں آتے. ان کے پاس اتنی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ they would rather sleep empty stomach than to come and beg. تو ایسے لوگ بڑے کم ہوتے ہیں. زیادہ تر آپ دیکھیں جو مانگنے والے ہوتے ہیں یا جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں they always come to you, they always آپ سے مانگیں گے آ کے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ خاص کیٹیگری ان لوگوں کی کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن لا يسألون الناس الحافا، وہ آپ کے ساتھ ایسے they are not insistent, they will just ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ کہہ دیا، ایک سٹل طریقے سے آپ کو یاد کرا دیا and then بس خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ واقعی وہ لوگ ہیں کہ جو میرے پرسنل تجربہ یہ آئی تھنک شاید آپ لوگ بھی اگری کریں کہ سوسائٹی میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد ایسے لوگوں کی ہے. اصل میں جو لوگ مانگنے والے ہیں وہ دے جسٹ بیکم پرومیننٹ کیونکہ مانگتے ہیں وہ. ادروائز اگر آپ دیکھیے نا کہ جو پروفیشنل بیگرز ہیں، چونکہ بیگری ہر سوسائٹی میں، ہماری سوسائٹی میں تو بہت ہی کامن ہے، اور پروفیشنل بیگری جو ہے
جو گداگری ہے وہ اتنی زیادہ کامن ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے یو گیٹ فولڈ کہ بھئی ہاں یہ واقعی کوئی ضرورت مند ہے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے بچوں کو یہ لوگ یوز کرتے ہیں، ان کو ننگے پاؤں پھروانا، کسی ایک کوئی بازو کو ڈیفیکٹ اس میں لے آنا تاکہ بچہ لوگوں کو ترس کھائے ان کے اوپر. تو یہ چیز انسان کو ایسا محسوس کراتی ہے کہ جیسے زیادہ تر لوگ دنیا میں مانگنے والے ہی ہیں. نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کا تجربہ بھی شاید آپ کو یہ بتائے گا کہ دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو سفید پوش ہیں، جو مانگنے والے نہیں ہیں، جن کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ ہم ان تک پہنچیں، کیونکہ انہوں نے ہم تک نہیں پہنچنا. وی ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. اینڈ ایز آئی سیڈ کہ یہاں پہ بائی بینگ اے لٹل مور آبزروینٹ، یعنی زیادہ آپ ذرا تفصیل سے ان کو دیکھیں گے، ان کے حالات کو آبزرو کریں گے، اور زیادہ تر ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کے اپنے جاننے والوں میں پائے جاتے ہیں. دے مائٹ بی رائٹ انڈر یور نوز. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نیبر ہو، ممکن ہے آپ کے گھر کا کوئی فرد ہو، ممکن ہے آپ کے رشتے دار میں آپ کا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بالکل قریبی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دے ڈونٹ شو آف کہ بھئی ان کو ضرورت ہے، لیکن دے آر ان ریئل نیڈ. تو یہ بہت قرآن مجید کی خوبصورت بات ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچیے جو آپ تک نہیں پہنچیں گے، اور وہ تبھی ہے کہ جب آپ ان کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد ایک اور جو چیز قرآن مجید نے انفاق کے بارے میں بتائی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Be neither miserly nor prodigal, for then you should either earn reproach or be reduced to poverty. یعنی آپ نہ کنجوس ہوں اور نہ آپ کا ہاتھ اتنا کھلا ہو کہ آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اور جب اللہ تعالیٰ کی کوئی انفاق کرنے آپ کے پاس آئے یا آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو آپ خالی ہاتھ بیٹھے ہوں. تو دونوں ایکسٹریمز ہیں کہ یہاں آپ اتنے کنجوس ہو جاتے ہیں کہ آپ نے بالکل ہی اپنے ہاتھ روک لیے یہ سوچ کے. ایک اور جگہ قرآن نے کہا ہے کہ انفاق نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو پیسے ختم ہو جائیں گے، فور فیئر آف پاورٹی آئی ڈونٹ اسپینڈ. تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ نہ آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے کہ آپ اتنے کنجوس ہو جائیں کہ آپ ہاتھ ہی باندھ لیں اور خرچے ہی نہ، اور نہ آپ کا ہاتھ اتنا کھلا ہو جائے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ بس خرچ دیں، اور جب ضرورت پڑے کسی کی تو آپ کو کچھ دینے کو نہ ہو. تو وہی بات کہ میانہ روی رکھیں اپنے اندر، ماڈریشن، کہ ڈونٹ اسپینڈ ٹو مچ اینڈ ڈونٹ بی اے اسٹنجی پرسن، ڈونٹ بی اے مائزرلی پرسن. بس ہر چیز کا ایک درمیان کا رستہ ہوتا ہے. تو ہمارا مذہب بھی آپ کو ہمیں ماڈریشن سکھاتا ہے. تو یہاں انفاق میں بھی یہی بتایا گیا کہ بی ماڈریٹ، اینڈ اس میں اگر آپ رہیں گے تو یہی صحیح رویہ ہوگا. آخری آیت جو اس میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ بھی ایک بڑی دل نواز آیت ہے. ایک بڑا لیسن اس آیت کے اندر ہے. یہ سورہ بقرہ کی ورس 274 ہے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ those who spend their wealth in the way of God by day and by night, in private and in public, have their reward with God, and for them there shall be no fear there, nor shall they be sorrowful. تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو دن رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچتے ہیں، اور رات ہو یا دن ہو، اور کھلے ہو یا اعلانیہ ہو یا چھپا ہوا ہو، وہ موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں. اور اٹس ناٹ کہ موقع ان کے پاس آئے، یہ پہنچتے ہیں موقع تلاش کرنے میں. یعنی دن رات انفاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو آر آلویز آن دا لک آؤٹ. دیکھیں نا، دو چیزیں ہوتی ہیں، either you are passive and you wait people to come to you, or you are proactive. آپ کہیں نہیں میں I'll find out opportunities کہ بھی اچھا فلاں ہے، یہ جگہ ہے، ہو سکتی ہے. اور ہماری ظاہر اگر آنکھیں کھلی ہوں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے اپنے ماحول کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری ایسی جگہ نظر آتی ہیں کہ ہاں یہاں تو مجھے خود جانا چاہیے. بہت سارے کیسز ہیں جو آپ کے سامنے پبلکلی نیوز پیپرز میں یا ڈیجیٹل میڈیا میں سامنے آ جاتے ہیں، ویئر یو فیل کہ بھئی ہاں دیر سم ون ان نیڈ، تو آئی شوڈ ریچ آؤٹ. تو اللہ میاں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو میرے خاص بندے ہیں، ان کا یہ وصف ہوتا ہے کہ یہ دے آر آلویز آن دا لک آؤٹ کہ ویئر کین آئی گو اینڈ اسپینڈ، ویئر کین آئی گو اینڈ فائنڈ این اپرچونٹی ٹو اسپینڈ ان دا وے آف گاڈ. تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے. اٹ ٹیلز یو اصل میں آپ کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے کے لیے بے چین ہیں. یو وڈ لائک کہ بھئی مجھے کوئی موقع بس ملے اور وہ موقع میں پیدا کروں، وہ موقع میں تلاش کروں، کیونکہ موقع تو بہت ہیں اگر آپ آس پاس دیکھیں. سو یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت گائیڈنس ہے کہ ڈونٹ ویٹ فار دی اپرچونٹی ٹو کم ٹو یو، کریٹ دیٹ اپرچونٹی بائی گوئنگ ٹو دا opportunity itself and
ایسے بہت سارے ادارے ہیں، ایسے بہت سارے کازز ہیں کہ جہاں آپ جا کے یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تو بنیادی ہدایات ہیں جو انفاق کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کی ہیں. لیکن چند باتیں اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کے لیے آپ سے یہ سیشن کھولیں، یہ میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے انفاق کا جو پہلو ابھی ہم نے ڈسکس کیا وہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچنے سے متعلق. لیکن اس سے اگر آپ آگے بڑھ کے انفاق کو آگے لے جائیں تو اٹس ناٹ جسٹ چیریٹی جس کے بارے میں ہمیں محتاط یا لیٹ سے سینسٹیو ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھ کے جس کو آپ فلینتھرپی کہتے ہیں یا اللہ کی راہ میں چیریٹی سے بڑھ کے کام کرنا، جس میں آپ کا وقت ہے، آپ کی اسکل ہے، آپ کا ٹائم ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایکولی یعنی ضرورت ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کی بات سن لینا، کسی کی بات کو یہ تسلی دے دینا کہ ہاں آئی ایم دیئر فار یو، اور کچھ نہیں تو اسمائل ہی کر لینا، تھوڑا سا مسکرا دینا. تو یہ دیز آر آل ایکٹس آف چیریٹی. So it's not just through money. بلکہ I can, if you allow me to say, I can say this کہ the easiest form of charity is through money. کیونکہ آپ نے صرف ایک کریڈٹ کارڈ کو سوائپ کرنا ہے یا پیسے دینے ہیں and the work is done. A more difficult part is to have a charitable behavior and attitude of charity. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ آگے بڑھ کے کریں. جیسے آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی اسکل اور اپنے وقت کو دیتے ہیں کسی نہ کسی ادارے کو. والنٹری کتنی آرگنائزیشنز ہیں اور سینکڑوں کے حساب سے ہمارے روز علم میں آتا ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی بہبود کے لیے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، کپڑے دینے کا معاملہ ہے، بہت ساری میڈیسنز ہیں، بہت ساری چیریٹیز ہیں جو ہمارے یہاں کام کر رہی ہیں. تو یہ کوشش کریں کہ یو بیکم پارٹ آف ون آف دیز چیریٹیز، جس میں صرف پیسے خرچنا ہی نہیں ہو بلکہ آپ ٹائم بھی اپنا دیں، آپ اپنا ایفرٹ دیں، اپنا دماغ دیں. بہت ساری چیریٹیز کو پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، مارکیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آپ کا دماغ جو ہے، اگر آپ ایسے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کر سکیں تو دس از آلسو اے فارم آف چیریٹی دیٹ یو گیو یور ٹائم اینڈ یور اسکل. سو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے جو ہم سب پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ the بیسٹ تھنگ وڈ بی کہ ہم اس کی پلاننگ کریں کہ ہمارے اراؤنڈ، اور بہت سارا کام دیکھیے آج کل وہ بھی ہے کہ یو ڈونٹ ایٹ ٹائمز نیڈ ٹو ایون گو آؤٹ آف یور ہاؤس. A lot of volunteering can be done online today. اور خیر آن لائن والنٹیئرنگ تھوڑی سی پیسو بھی ہو جاتی ہے بیکاز یو ڈونٹ موو فرام یور پلیس. لیکن میں ہمیشہ پریفر کرتا ہوں ایکٹیو والنٹیئرنگ، جس میں یو گو ٹو سم پلیس، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، ہاسپٹل ہے، آرفنیج ہے، اولڈ ہوم ہے. دیر سو مینی پلیسز کہ جہاں آپ اپنی شخصیت کو بھی تو دے سکتے ہیں نا. دے آر اولڈ پیپل ہو نیڈ یو ٹو سٹ بائی دیم، ٹو ٹاک ٹو دیم، ان کا دکھڑا پوچھیں. ابھی میں کل پرسوں ایک ٹی وی پروگرام پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک صاحب ویری ویل آف سپوزڈلی اپنی کہانی وہ بتا رہے تھے. ہی واز لیونگ ان این اولڈ ہوم، اور مطلب ظاہر اولڈ ہوم بھی اچھا تھا، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ ان کے اولاد موجود ہے. اس میں کچھ بیٹے ان کے بچے پاکستان میں تھے، کچھ ملک سے باہر تھے. اینڈ ہی واز لیمنٹنگ ان ویری سٹل ورڈز. کمپلین نہیں کر رہے تھے، لیکن وہ بہرحال پتہ چل رہا تھا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی میں I had no place to go. تو میں نے کہا کہ میں اکیلے رہنے سے کے بجائے I'd rather live in company. تو میں یہاں آ گیا ہوں اور یہاں مجھے لوگوں کی بہت وارمتھ ملتی ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بچے بھی میرے سامنے ہوں، میرے گرینڈ چلڈرن بھی ہوں. تو یہ دیکھیے بڑی ایک محرومی ہے کہ ہمارے گرینڈ چلڈرن ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس اگر نہ آ سکیں کسی وجہ سے. تو دس از اے ریسپانسبلٹی دیٹ وی ہیو ٹو تھنک آف. اور اگر ہم خود اس کو نہیں کر پا رہے تو کم سے کم وی کین مے بی سوتھ ادر پیپل بائی گوئنگ ٹو سچ areas and helping them out. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں جی. And if you have any questions, we can now proceed with those questions. پیرنٹس اگر جیسے ڈیپینڈنٹ ہے جی، ان کا بیٹا ان کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں یا آپ کے گھر چاہیے، جی ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ چیریٹی کریں تو اس میں سے ان کو مفت مل رہا ہے. بالکل. یہ تو دیکھیں نا ان کے they are now owners of that money نا. کوئی کسی نے کہا کہ ہم تو خود ڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بچے دیں. Even if you are dependent and you feel like spending, that means you're not liable to spend کیونکہ آپ خود ضرورت مند ہیں. لیکن اگر ضرورت مند بھی کسی ضرورت مند پہ اسپینڈ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی it's always a good thing. پہلے زکوٰۃ پوری کرنی چاہیے پھر خیرات. جی بالکل. زکوٰۃ تو دیکھیں ایک obligation ہے، that's a mandatory thing. اور یہی فرق ہے زکوٰۃ میں اور صدقات یا خیرات میں کہ the mandatory part of صدقہ is called زکوٰۃ. That is جیسے نماز آپ نفل نماز پڑھیں اور فرض نماز نہ پڑھیں تو ایسے ایسے آپ چیریٹی دے رہے ہیں زکوٰۃ نہ دیں، تو آپ کو زکوٰۃ کا تو پہلے ضرور حساب کرنا چاہیے، کیلکولیشن کرنی چاہیے
कहीं ऐसा ना हो कि यू आर फॉलिंग शॉर्ट, क्योंकि आमतौर से हम लोग ज्वेलरी के बारे में देखिए जी, देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो पर्सनल कंजम्पशन की ज्वेलरी है, इसका मतलब ये है कि वेदर यू हैव इट इन योर बैंक, यू स्पेयरिंगली यूज इट, एंड यू हैव इट आई मीन फॉर सम यूज, even maybe to transfer to your children when they get married, so that is exempt. जो इन्वेस्टमेंट पर्पजेस के लिए ज्वेलरी है, जिसको आपने कहा ना कि बढ़ जाएगा, सोने की ईंट हो सकती है और कोई ज्वेलरी हो सकती है, यू थिंक whenever the price would increase, I'm going to just sell it off and maybe invest again. तो इन्वेस्टमेंट पर्पजेस की जो ज्वेलरी होती है वो ज़कातेबल होती है, other than that नहीं होती है। एक पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई कंसिडर दिस टू बी द करेक्ट वन। एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, जो आपकी रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्वेलरी है उस पर तो एग्जेम्पशन है, लेकिन जिसको आप स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते हैं कभी कभी शादी ब्याह के मौके पे, उसको आप उस पर आप ज़कात दें। तो ये दूसरा व्यू है, तो अगर आप दोनों में से किसी एक को देख सकते हैं। अगर मैंने ज्वेलरी कभी खरीदी थी अपनी पर्सनल यूज के लिए, लेकिन अब जी। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने गाड़ी खरीदी, जी। तो मुझे हो रहा है मैं बेच दूं, तो वो उस पर मुझे ज़कात देनी हाँ, पड़ेगी? फिर आपको देनी पड़ेगी। जैसे ही आपका इरादा खत्म होगा तो उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, तो फिर आप उस पर ज़कात देंगे। आप इन्वेस्ट सेल देम लेटर जी, नहीं होता है। हाँ, फिर यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे ही वो उसका स्टेटस चेंज होता है ना, तो आप उसकी फिर वो हेड भी चेंज हो जाता है, फिर वो ज़कातेबल हो जाएगी। जब तक वो आपका नहीं था, इस वक्त आपका इरादा ये था ना कि आप मैं नहीं करूंगी, लेकिन किसी जरूरत की वजह से नाउ योर व्यू चेंज, तो उस मौके पर वो ज़कातेबल हो जाएगी। सेल इट एज उसका 2.5 नहीं, उसका नहीं, आपका ज़कात का जो डे है ना, अगर वो पैसा उस वक्त उस डे में मौजूद है तो आप 2.5% देंगे। ज़कात ये नहीं कि आपने एक्चुअली जैसे आपने पैसे आपके पास आए आपने ज़कात दे देनी है। There has to be a calculation, and that calculation is done that you fix a day of your zakat every year। कोई आप एक दिन मुकर्रर कर लें, जैसे यकम रमजान है, यकम जनवरी है, एनी डे। तो उस दिन अगर फर्ज कीजिए आपने अपनी ज्वेलरी बेची थी, आपकी डेट थी यकम रमजान, आपने 3 महीने पहले बेच दी थी, अब या तो वो जो बेचे हुए पैसे थे आपने कहीं और लगा दिए, और या वो बच के उस डेट तक आ गए हैं, तो अब आप उसको 2.5% उसका देंगे। तो ये नहीं कि आपने एट द टाइम ऑफ सेलिंग योर ज्वेलरी यू आर गोइंग टू गिव दैट मनी। If that money carries over to the date on which you are liable to pay zakat, अगर वो उतने पैसे वहां हैं, इनफैक्ट आप बाकी पैसों में ऐड कर लेंगे जो आपके पास उस डेट पे दूसरे भी मौजूद होंगे, तो उसका 2.5% देना आपको। Do husband and wife have to give zakat separately? या अगर husband बहुत zakat दे रहा हो, जी, part of that? हाँ, देखिए आपके बिहाफ पे अगर वो दे रहे हैं, इफ द हस्बैंड इज गिविंग ऑन योर बिहाफ, तो दैट इज फाइन। जरूरी नहीं कि आपकी जेब से जाए, आपके बिहाफ पे आपके हस्बैंड भी दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज है कि कैलकुलेट जरूर कर लेना चाहिए, बिकॉज इसी होता ही है कि हम ज्यादातर रफली कर रहे होते हैं, और रफ होने की वजह से आई मीन इट कुड बी राइट एंड इट कुड बी स्लाइटली ऑफसेट आल्सो। सो अच्छा एक एग्जैक्ट अंदाजा हो जाना चाहिए, ताकि आपको ये अंदेशा ना हो कि भी मैं जितनी लायबल थी मैं उससे कम दे रही हूँ। किसी ने मुझे कहा कि आप ये ज्वेलरी जो ये आपकी चीज है, तो आपके हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी उसको ज़कात। नहीं, देखिए वो हस्बैंड आपके बिहाफ पे दे रहे हैं ना, हस्बैंड आपकी हस्बैंड है, वो आपके बिहाफ पे अगर दे रहे हैं पैसे तो वो तो पैसे, हाँ, दैट डजंट मैटर कि यू शुड नॉट, मतलब देखिए मेरे अगर फर्ज करें मैं ज़कात नहीं दे सकता और मेरा भाई ये कहता है कि यार तुम्हारे बिहाफ पे मैं दे रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है, उसने पैसे आपको गिफ्ट किए हैं असल में और आप उनको दे रहे हैं। इट्स लाइक एक्चुअली बीइंग अ गिफ्ट फ्रॉम योर हस्बैंड, दैट इज फाइन। But if, for example, a woman is earning separately हाँ जी, and the husband हाँ, is, वो तो एक और so चीज है। then the woman has to ओ give यस, on her ओ यस, earnings. वो अर्निंग की तो देखिए ना, ये तो मैं सेविंग की बात कर रहा था, लेकिन अर्निंग में वो चूंकि अर्न कर रही है तो देयर इज नो रीजन व्हाई शी शुड नॉट गिव फ्रॉम हर ओन मनी। क्या वजह? The banks also cut the zakat. उसके बावजूद भी आप नहीं, अगर बैंक ने ज़कात काट ली है तो बस अगर आपने कैलकुलेट कर ली है वर्ष की ज़कात, और अगर वो सही कैलकुलेशन में बैंक ने उतनी ले ली है, तो फिर यू नॉट लायबल टू पे मोर देन दैट। प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉपर्टी में ऐसा है कि देखें, वही इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टी अगर है तो फिर हर साल जो आपकी ज़कात की डेट है उस पे जो करंट मार्केट वैल्यू की 2.5% होगा। और अगर आपने वो जाती इस्तेमाल के लिए घर प्लॉट रखा हुआ है, जैसे आपने सोचा कि मैं अपना घर बनाऊं या अपने बच्चों को दे दूं या किसी जाती इस्तेमाल की वजह से, तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। या देखें ना, ये चीजें जितनी भी हैं, जैसे आप जिस घर में रह रहे हैं उसके सारे जो फर्नीचर फिक्सचर्स हैं, घर खुद है, जो गाड़ी आपकी पर्सनल है, जो आपके कपड़े हैं, यानी आप समझे कि पर्सनल बिलोंगिंग्स जो हैं दे आर एग्जेम्प्ट। इसी वजह से जो मैं पहले शुरू में कहा ना कि जेवर जो है वो भी एक पर्सनल बिलोंगिंग ही है ना, और घर भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका एक घर यहाँ पे हो, एक आपका फार्म हाउस हो, एक आपका किसी और मुल्क में घर हो, क्योंकि आप कभी कभी वहां जाते हैं। तो इवन दो यू यूज देम स्पेयरिंगली, मे बी वंस अ ईयर,
تو ہیں تو آپ کے پرسنل، تو اس لیے وہ پرسنل جو چیزیں ہیں وہ ایگزیمپٹ ہیں، جتنی بھی پرسنل ہیں. لیکن ایک میں اور چیز عرض کر دوں چیز کہ دیکھیے آپ کی ضرورت سے زیادہ، یعنی چاہے وہ مستقبل کی ضرورت ہو چاہے وہ حاضر کی ضرورت ہو، یعنی آپ فار فیوچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ آپ کے کاروبار کی ہو چاہے آپ کو ذاتی ہو، اس کے علاوہ جو پیسہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوسائٹی کا حق ہے. اور اگر آپ وہ نہیں خرچتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑا سخت کہا ہے، اس کو کنز کہا ہے. کنز کا مطلب یہ ہولڈنگ ویلتھ. سو ہولڈنگ کی سزا بہت سخت ہے. تو ہولڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیوچر کی نیڈز بھی آر ویل ٹیکن کیئر آف، آپ کی کرنٹ نیڈز بھی آر ویل ٹیکن کیئر آف، اینڈ اسٹل آپ یو ہیو اسپیئر منی، اسٹل یو ہیو اسپیئر منی، اینڈ دیٹ منی یو ڈونٹ اسپینڈ. دیٹ از سم تھنگ اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ rental income that you- رینٹل انکم از این انکم، تو اس کے آپ 10% آف دا رینٹ دیں گے. اور یہ میں بتا دوں کہ جتنے بھی آپ انکم، جتنے بھی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے آپ اپنے ٹیکسز کو منہا کر سکتے ہیں. آل دا ٹیکسز دیٹ یو گیو لائک یور پراپرٹی ٹیکس، یور ویلتھ ٹیکس، یور انکم ٹیکس، یور سیلس ٹیکس، کیونکہ بیسکلی زکوٰۃ از اے ٹیکس دیٹ یو گیو ٹو دا گورنمنٹ سو دیٹ دا گورنمنٹ کین رن دا ہول کنٹری. اور ٹیکس بھی آپ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی جو زکوٰۃ کی لائبلٹی ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، ٹیکس کی لائبلٹی کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، اینڈ یو کین سویپ دا ٹو، I mean subtract the two. So when you're buying or selling property, so ہاں جی tax اس میں بھی بہت سارے ٹیکسز ہوتے ہیں، تو وہ آپ ٹیکس نوٹ کر لیں نا، یعنی جو بھی آپ ٹیکسز دے رہے ہیں آپ کیلکولیٹ کریں That's it. بالکل، اور ٹیکسز کو الگ کریں، اینڈ دین یو کین ہیو دم سبٹریکٹ. بالکل کہیں آپ باہر ہیں، یو گوٹ اے ہاؤس، ایک ہی گھر آپ کا، جی تو وہ آپ نے رینٹ آؤٹ کیا بیکاز یو ناٹ ہیئر، ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو اس کے 10% رینٹ پہ 10% ہے، جب بھی آپ کو رینٹ مل رہا، جیسے اگر آپ منتھلی رینٹ مل رہا تو منتھلی 10%. ڈاکٹر صاحب جی آج آپ نے ری انفورس کیا ہے جی ہم سب کے لیے کہ اسلام از اے ہیومینیٹیرین ریلیجن، جی بالکل اور وہ اس طرح سے کہ زکوٰۃ تو اپنی جگہ، وہ تو، اور ہم اس کے پہ گفتگو زیادہ اس لیے کرتے ہیں جی کہ جی اٹس ون آف دا پلرز آف اسلام. بالکل بٹ آئی تھنک دیٹ ایکولی امپورٹنٹ آج آپ نے جو 8 آیات ہمیں بتائے جی ہیں وہ بتاتے ہیں what is the humanism, what is being جی humanitarian, بالکل. care of the پیپل needy جی is اسلام میں ہے، جہاں پہ وہ اب volunteering جو ہے یا کسی غریب کا کام کرنا وہ اس میں زکوٰۃ میں نہیں آئے گا. بٹ اٹس اے وائڈر کانسیپٹ آف چیریٹی. ہاں، جی اور بٹ اینڈ سملرلی یہ جو چیزیں آپ دیتے ہیں نا جی نیو یا اولڈ، وہ ہاں بھی جی زکوٰۃ میں نہیں آئے گا. جی تو بالکل. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دا اسپرٹ ہاں جی جو ایک حلیمی ہے، جیسے آپ نے سفید پوش کو ڈھونڈنا، جی کسی آپ نے یہ کہا کسی کے پاس بیٹھ کے بات ہی کرنا بالکل. ٹو بریک دا لونلینس، جی اور ایلڈرس کے پاس جانا. That's تو very جی بیسکلی دی ایتھکس وہ ایکچولی ہمارے یہاں انفارچونیٹلی چیریٹی کو ہم نے کنفائن کر لیا پیسے سے. پیسے سے ریلیٹ. آپ سے دیکھیں نا، ہم انگریزی میں کہتے ہیں چیریٹیبل بیہیویئر، اصل میں اٹس اے بیہیویئر. ہاں آپ کا انسانیت ہے نا، یہی چیز ہے نا کہ آپ انسانی بنیادوں پہ لوگوں کے کام آ رہے ہیں. پیسہ اس کا ایک ذریعہ ہے اور سب سے آسان ذریعہ ہے. آئی تھنک زیادہ بڑا ذریعہ وقت دینا، اسکل دینا، اس کے لیے فکر مند ہونا، اس کے لیے پلاننگ کرنا، کنسرن شو کرنا، یہ سارے اس کے شیڈز ہیں. تو آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ ہم نہ صرف اسلام بلکہ آپ دیکھیں تمام جو ابراہیمی مذاہب ہیں، بلکہ آل ڈیوائن ریلیجنز دے لے اسٹریس آن دس فیکٹ کہ آپ کو جیسے خدا سے جڑنا ہے ویسے ہی خدا کی مخلوق سے بھی جڑنا ہے. یعنی ورٹیکلی آپ خدا سے جڑ رہے ہیں عبادات کے ذریعے سے، ہاریزونٹلی آپ جڑ رہے ہیں اپنی سوسائٹی سے، اور ان کو آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم پارٹ آف دس لارجر فیملی کالڈ ہیومینٹی. تو یہ پوری انسانیت کی ہم آپ سمجھ لیں ایک بڑی اٹس اے بگ فیملی. اور ایڈم اور ایو اس کے ظاہر ہے کہ ہمارے سب کے سپر گرینڈ پیرنٹس ہیں. سو وی آر پارٹ آف دیٹ ایڈم اینڈ ایو فیملی. تو ایز سچ وی آر ریلیٹڈ ٹو آل آف دا ہول ورلڈ. ہم مطلب گلوبل سٹیزن ہیں اس لحاظ سے. سو ہماری یہ جو گلوبل حیثیت ہے کہ وی آر پارٹ آف دس میگنیفیسنٹ ہیومن فیملی، دیٹ شوڈ ناٹ بی انڈرمائنڈ. So I'm just not related to people who are in my country for that matter، کیونکہ آدم اور حوا سے یہ سب چلا ہوا ہے، تو میں تو پوری دنیا سے میرا تعلق ہے. تو میرے لیے کنسرن کا باعث ہونا چاہیے کہ اگر کہیں آگ لگ گئی ہے دور دراز، کیلیفورنیا میں، آسٹریلیا میں فلڈز آ گئے ہیں، فلپینز میں ارتھکویک آ گیا ہے، تو I mean we have to be compassionate for every single person, not just for people who we know or who are living in our country. So we are part of the human fraternity. باہر کے ملکوں میں بہت یہ چیز کامن ہے جی بالکل. آف
young married girls or anybody, men or women, जी, they go and sit with an old age Oh, yes. person. बिल्कुल। Because I've seen that myself. हम्म, And they sit with them once a week और उनके systems होते हैं जी। जिसको उनको follow करना। बिल्कुल ऐसा ही है और यही ट्रेनिंग देनी चाहिए। That's a very good thing. You train your younger lot to go and sit with the elderly people और वो बहुत मतलब they really feel so happy कि बच्चे उनको पूछ नहीं रहे होते बिल्कुल। और दूसरे लोग जाते जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसमें एक और भी चीज ऐड करूंगा। देखिए जी, सिर्फ इंसानों से हमें चैरिटेबल होना तो बहुत अच्छी बात है, काइंड होना, जानवरों से भी इट्स ऑल्सो वेरी मच नीडेड। यानी देखिए जानवरों की फ्लाइट क्या है। हमारे यहाँ 20 बर्डन है, आप देखिए उनका कितना बुरा हशर होता है, उनको सोटियां मार मार के उनको डिप्राइव कर करके खाने पीने से। कई दफा आपने देखा होगा वो जो कुत्ता गाड़ी है वो जो गधा ऐसे खड़ा हो जाता है, बिकॉज इतना लोड डाला होता है कि आई मीन दैट पुअर थिंग जस्ट कैन नॉट बेयर इट। तो इसी तरह बाज दफा मैं बच्चों से को देखता हूँ, उनसे कहता हूँ कि देखो आपने पेट्स आपने रखे हुए हैं ना, तो ये आपका एक फैमिली मेंबर है, उसको आपने ऐसे ही केयर करना है। या तो आप ना रखो, लेकिन अगर आपने कुत्ता या बिल्ली रखा हुआ है तो उसके खाने पीने का मामला है, उसकी वैक्सीनेशन का मामला है, उसको आपने पॉटी ट्रेन करना है, उसको आपने टाइम देना है, उसको आपने वॉक करानी है। तो इट्स लाइक एन इन्फेंट दैट यू हैव इन योर हाउस। तो आपको उसको वैसे ही करना चाहिए। तो और यही मामला अगर आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं तो प्लांट्स का भी है। अब समीन आपा के इतने खूबसूरत हम बाग को रोज देखते हैं, तो आप देखिए शी मस्ट बी अटेंडिंग टू इट फ्रॉम हर हार्ट एंड सोल। तो ये पॉसिबल तभी है कि आप ये समझें कि भाई उनमें भी वो भी एक लाइफ फॉर्म है, ऑल्दो उस तरह का कॉन्शियस लाइफ फॉर्म नहीं है, लेकिन देखिए दे रिस्पॉन्ड टू सनलाइट, दे रिस्पॉन्ड टू वाटर, दे रिस्पॉन्ड टू मिन्योर एंड मे बी इवन ह्यूमन अटेंशन। बाज फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं। सो इसलिए आई थिंक इंसान की जो काइंडनेस है इट शुड एक्सटेंड टू ऑल लाइफ फॉर्म्स। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे थे कि जरूरतमंद है, कुछ लोग नहीं मांगते। जी अगर कोई शख्स बहुत जरूरतमंद है तो एक ईगो होती है, तो मांग अगर इतनी ईगो को लेके वो भूखा सो जाता है तो उसको क्या हाँ। सहारा नहीं देखिए ईगो वैसे- सही आप कह रही हैं कि यानी ऐसे मामले में कभी कभी इंसान को वो कर लेना चाहिए। ये सिर्फ एक कैफियत ये बताने की है कि भाई एक इंसान खुददार इतना है कि उसको ये महसूस होता है कि मैं किसी से अगर मांगूंगा तो दिस इज समथिंग which will make the other person in a spot, put that other person in a spot। क्योंकि होता है बंदे के पास हो या ना हो, मैं मांगू, आगे से उसको मुझे रिफ्यूजल हो, वो भी चाहे शर्मिंदा हो, तो कई मुहर्रिकात होते हैं। तो आई थिंक इस वजह से ये है कि हमें ऐसे लोगों को जरूर तलाश करना चाहिए स्पेशली। जी अस्सलाम वालेकुम। कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? जी जी गो अहेड। जी सर, मैं एक चीज कहना चाह रही थी कि आप कहते हैं ऐसे लोगों को तलाश करना चाहिए। ये लोग हमारे घरों में ही होते हैं। हमारे बिल्कुल। सर्वेंट्स जो हैं उनकी एक्सटेंडेड फैमिली होती है। अगर सही है। हम अपने सर्वेंट को एक सूट ला के देते हैं तो उसके घर में 5-6 लोग होते हैं, उनके ठीक लिए भी है। तो कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक सबसे है। बेहतर चीज यही है कि जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो हमारे गुलाम नहीं है, हमारे ठीक हेल्पर्स हैं। उनकी सही। टेक केयर की जाए, उनकी फैमिलीज की टेक केयर की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। हमें बहुत ढूंढने अच्छी की बात। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की जी, और ये बिल्कुल हम सब के दिल की बात है कि आपके अपने घर के जो डोमेस्टिक स्टाफ है वो तो आपके सामने है, लेकिन उनके भी तो भाई बहन हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे वगैरह हैं। तो हमारा पहला हक या उनका पहला हक हम पे यही है कि हम कहीं दूर दराज जाने के बजाय इन्हीं की तरफ हैं। आपका हम शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत अच्छी तजवीज दी है। सर जो आपने ये 10% सैलरी का बताया है, इसमें बता दें कोई लिमिट है कि कितनी सैलरी से ज्यादा हो तो फिर ये 10% देना है, या जितनी मर्जी सैलरी हो तो ये 10% हर मंथ हाँ देना है? नहीं, आपने तो देखें 10% देना है। अलबत्ता जो ज़कात का जो निसाब है ना, वो जब सैलरी का, जैसे आप देखिए कि जो आपकी जो सैलरी पर्सन पे जो टैक्सेशन की होती है ना, एग्जेम्पशन स्लैब एक होती है, जब आप टैक्स दे रहे होते हैं तो आप उसको वहां यूज कर सकते हैं कि वो जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो वहां से जब आप सैलरी कैलकुलेट कर रहे होंगे कि भाई इतनी अमाउंट एग्जेम्प्टेड है, तो वो एक स्लैब है जिसको आप यूज कर सकते हैं। सर असल अच्छा में इस थोड़ी सी ये कंफ्यूजन आपका जो क्वेश्चन है ना, इस पे आप मुझसे पर्सनली किसी वक्त तफसील से बात कर लें, क्योंकि हम इस वक्त जो इन पर्सन अटेंडीज हैं वी आर गिविंग प्रेफरेंस टू देम। ये तो थोड़ा सा मौका आ गया था तो वी जस्ट टर्न टू यू। तो वी आर जस्ट लुकिंग एट पीपल हु आर अटेंडिंग द सेशन इन पर्सन। अदरवाइज आप मुझसे पर्सनली प्लीज पूछ लीजिएगा ये। ज़कात हाँ जी। के लिए लोगों को बताना चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ गलत कॉन्सेप्ट है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं उसको आप बताएं कि आप ज़कात दे रहे हैं, बताना तो जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी आप किसी की अगर हेल्प कर रहे हैं तो एज इट इज एक दूसरे आदमी के लिए एक्सेप्ट करना आसान या मुश्किल होता है बाज़ दफ़ा।
So you don't need to disclose. जैसे कई लोग जो है ना, मैंने देखा है कि सत्ते का गोश्त नहीं पसंद करते लेना। नहीं, उसकी वजह दूसरी है। वो ये समझते हैं कि हम सैयद हैं और सैयदों पे ज़कात नहीं होती। आमतौर से जो कॉन्सेप्ट है ना ज़कात की वजह, वो ये है कि उनका ये ख्याल है कि जो हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, यानी सैयद जो अगर थे भी, वो कॉन्सेप्ट मान भी लिया जाए, वो प्रॉफिट की उस वक्त की इमीडिएट फैमिली थी, उन्होंने अपने लिए पसंद नहीं किया। अब कोई वजह नहीं है कि, अब देखें कैसी आयरनी है, इतने गरीब लोग होते हैं जो अपने आप को सैयद कहते हैं, लेकिन वो अब फंसे हुए इस ट्रेडिशन की वजह से हमने ज़कात नहीं लेनी। ऐसी कोई चीज प्रॉफिट ने बाकी इंसानियत के बारे में कोई नहीं कहा था, उन्होंने अपने बारे में कहा था कि मैं अपने लिए पसंद नहीं करता, नॉट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज डिसेंडेंट्स। तो ये वजह वहां से हुई है कि आप डिस्क्लोज करें, ताकि कोई आदमी अगर सैयद है तो कह सके जी मैं सैयद हूं, आप मुझे ना दें। ये जो आपको पूछ रही है ना कि भाई वी शुड डिस्क्लोज इट, तो द रीजन फॉर दैट डिस्क्लोजर इज के पीपल थिंक दैट ऐसा ना हो कि वो सैयद हो और एक्सेप्ट ना करे। हम लोग कहते हैं ना कि एक हाथ से अगर ज़कात दो, दूसरे हाथ जी, वो तो अलग से अच्छी बात है कि आप अपनी नेकी को डिस्क्लोज ना करें। अभी हमने उसको कुरान में पढ़ा भी है, तो दैट इज समथिंग दैट शुड बी बिटवीन यू एंड योर गॉड। ये जो ज़कात है ये सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। Give it to anybody. एनीबॉडी। ज़कात इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू, ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं ज़कात मुसलमानों को दें और खैरात और सदका जो है वो आप नॉन मुस्लिम्स को दें। कुरान मजीद में जहां ज़कात बयान हुई है, देखिए वहां ये नहीं कहा गया कि आपने गैर मुस्लिम फकीर को नहीं देना, बल्कि हर तरह का फकीर, हर तरह का मिस्कीन। जो वर्ड्स हैं सूरह तौबा के, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा वल मसाकीन वल, जो पूरे 9 हेड्स हैं, उनमें कहीं भी क्वालिफाई नहीं किया गया कि ये सारे मुसलमान होंगे तो आप देंगे। ये एक बड़ी कॉमन हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है। तो आप ज़कात हो या सदकात हो, आप ये नीड बेस्ड है, ये इंसानी बुनियादों पे है, ना कि मजहबी बुनियादों पे। कोई भी इंसान चाहे वो कुछ भी हो, हत्ता कि वो एथियस्ट भी हो सकता है, अगर वो जरूरतमंद है तो वो ज़कात आप उसको दे सकते हैं। बार दफा बहुत मुश्किल होता है ढूंढना सफेद पोश को, बिल्कुल सही है, तो इससे बेहतर मतलब आसान लगता है कि जी किसी हॉस्पिटल को बिल्कुल ऐसे ही है। किसी बिल्कुल, जहां आपको नहीं पहुंच सकते सफेद पोश पे, तो ये हॉस्पिटल तो खुद सफेद पोश लोग, मतलब ऐसे लोग, चैरिटीज इतनी ज्यादा हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में काम कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज, तो आप उनको जरूर मदद करें। अब उनके पहले रिश्तेदार आते हैं। सबसे पहले जी आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई, आपके बच्चे वगैरह, जहां भी आप समझते हैं कि उनको जरूरतमंद है, तो अल्लाह देखे ना। हमें तो ये आपको आयत भी इसलिए मैंने हाईलाइट की कि अल्लाह में ये कहते हैं कि कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। सबसे पहले कहा कि आपने अगर खैरात और सदका करना है तो फर्स्ट थिंग इज योर पेरेंट्स। नॉट ज़कात। यानी ज़कात तो देखिए ना, वो तो ये है ना कि वो नीड बेस पे आपने देनी है। खैरात एक ऐसी चीज है जो अगर आपको नीड नहीं भी है, आपने उसके अलावा आप कुछ देना चाहते हैं, कोई बड़ा आइटम अपनी अम्मी अब्बू को लग्जरी आइटम देना चाहें, फर्ज है लग्जरी से मुराद ये कि समथिंग दैट मेक्स देम मोर कंफर्टेबल, दैट्स नॉट देयर इमीडिएट नीड। एक है नीड और एक होता है मोर देन देयर नीड, वो आप उनके इन्फाक से कर सकते हैं। लेकिन जो आप पे डिपेंडेंट है, जैसे आपकी वाइफ आप पे डिपेंडेंट है, और वाइफ को अगर आप डिपेंडेंसी जिसकी वजह से है, तो आप उसको मेंटेनेंस तो देंगे। तो you cannot give zakat to your wife because I mean she is someone that you are liable to in any case. आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीवी का खर्च दें, तो आप वहां ये नहीं कर सकते कि आप बीवी को आप ज़कात दें। अगर बीवी कमा रही है और हस्बैंड जो है बेचारा जरूरतमंद है, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ देखें, बिल्कुल, अगर देखें अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, जरूरत की कई किस्में हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, तो उसको आपको बिल्कुल। एक कॉन्सेप्ट भी ये भी इज इट ट्रू कि भी उसको मालिक बनाना, उसको दे देना होता हाँ, ये हमारे यहाँ जी हनफियों, और वो भी इस जमाने के हनफियों का कॉन्सेप्ट, अदरवाइज कोई पाबंदी प्रॉफिट के जमाने में नहीं थी, ना ही सहाबा के जमाने में। आप मालिक बनाना बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप किसी इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं, आप किसी फर्द को भी दे सकते हैं, यू कैन गिव इट टू एनीवन, एनी इंस्टीट्यूशन। अगर आपको कोई और सवाल नहीं है तो चलें जी, इंशाल्लाह विल बी सीइंग ईच अदर नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे, तो फॉर द नेक्स्ट सेशन।